بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 14 دسمبر اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. حکمرانوں کے لیے کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں، جھوٹے بیانیے بناتے رہیں اور میڈیا کو کنٹرول کر کے، میڈیا میں اشتہارات جاری کر کے، رشوتیں دے کر جتنی مرضی اپنی تعریف میں خبریں چلواتے رہیں، کالم چھپواتے رہیں، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جاتی ہے. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً پچھلے 72 گھنٹوں میں دنیا بھر میں یہ ناجائز حکمران جو ہیں، ان کی رسوائیوں کے چرچے ہو رہے ہیں، خاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ہی اندرونی طور پہ صورتحال ان کے قابو میں ہے اور نہ ہی بیرونی سطح پہ ان کے قابو میں معاملات ہیں. نہ ان کی خارجہ پالیسی اچھی، نہ ان کی داخلہ پالیسی، نہ معاشی پالیسی، کہیں سے کچھ بھی اچھا نہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا چوری کا نظام ہے. میرے سامنے یہ خبر پڑی ہے اور ٹیلی گراف نے یہ خبر دی ہے، اور ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں، کامن ویلتھ نے الیکشن چوری ہوا جو 8 فروری، اس کو چھپانے کے لیے فوجی حکام کی مدد کی. اب یہ آپ اندازہ کریں کہ کہتے ہیں یہ عمران خان کو، کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو الزام لگاتے ہیں، اپوزیشن پر الزام لگاتے ہیں، جو بھی ان کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر ہیں. لیکن ٹیلی گراف اخبار ہے برطانیہ کا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ کامن ویلتھ کنٹریز نے اور جو انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے، جنہوں نے 8 فروری 2024 کے بارے میں الیکشن چوری کی رپورٹ سبمٹ کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، یہ دھاندلی زدہ ہے، اس میں نتائج تبدیل کیے گئے، ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ناجائز طور پر اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا. اور یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ ہوا ہماری ملٹری لیڈرشپ کی امبریلا کے نیچے. اور ملٹری لیڈرشپ کون ہے؟ جناب فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب. 8 فروری کا الیکشن انہوں نے کروایا تھا، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے. لہذا کامن ویلتھ نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی، انٹرنیشنل آبزرورز نے، اور کامن ویلتھ کنٹریز نے وہ رپورٹ روک لی گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ، اور سپورٹ کیا گورنمنٹ کو اور اس ناجائز حکومت کو اور فوجی حکام کی جو مداخلت ہے اس الیکشن میں. لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے، اور ٹیلی گراف برطانوی اخبار ہے، اس نے ساری صورتحال بیان کر دی ہے. تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فوجی حکومت نے دھاندلی اور ووٹرز میں ہیرا پھیری کے ذریعے عمران خان کی پی ٹی آئی سے 2024 کے انتخابات چرا لیے. لیک ہونے والی رپورٹ کا انکشاف. تو یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے پولنگ اسٹیشنز پہ الیکشن والے دن الیکشن چوری کیے گئے، بیلٹ باکس لے کر چلے گئے، اور پریزائڈنگ افسروں کو، پریزائڈنگ کے عملے کو، انتخابی عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. خواتین تک کو نہیں، جو خواتین ڈیوٹی دے رہی تھیں ان کو بھی نہیں بخشا گیا، اور کھلے عام سول کپڑوں میں یہ لوگ تھے، پستول ہاتھ میں تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو یہ ہے حقیقت حال جو کہ آ چکی ہے. اب ٹیلی گراف بھی یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ دوسری جانب خبریں مسلسل ان کے خلاف آ رہی ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا جو ہمارا قومی اخبارات ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر اخبارات اور ٹی وی اور میڈیا، اس کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں زبردستی. کسی کو منہ بند کر کے، کسی کو اشتہاروں کے ذریعے، کسی کو پرمٹ کے ذریعے، کسی کو پلاٹ کے ذریعے منہ بند کر رہے ہیں. ہر کسی کا منہ بند کر رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے. جو بولتا ہے، جو نہیں مانتا، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس پہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی 3 صحافی ہمارے جیلوں میں موجود ہیں. سہراب برکت صاحب ہیں، آغا سرور ہیں، اور رائے غلام علی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ، کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں، اور کوئی بھی ہماری جو صحافیوں کی تنظیم ہے، کوئی صحافیوں کی تنظیم بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی. کوئی انسانی حقوق کی تنظیم جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہی. اکا دکا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اب جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بیرون ملک،
اس وقت عمران خان صاحب کے جو دو صاحبزادے ہیں وہ متحرک ہیں، قاسم اور سلیمان، اور اس کے بعد جمائمہ خان متحرک ہیں، اور انہوں نے اب ڈائریکٹ، یہ بھی ٹیلی گراف کی سٹوری ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جمائمہ خان نے کہ جو بھی عمران خان صاحب سے متعلق ان کے ٹویٹ ہوتے ہیں ان کو ان پہ قدغن لگائی جاتی ہے، اس کی ریچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایلن مسک سے کو ٹیگ کر کے ان کو ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوئی ہیں کہ آپ نے تو فریڈم آف سپیچ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا وعدہ کیا تھا، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ اپروچ کر رہے ہیں پوسٹ کو بھی، ٹویٹر کو بھی، ایلن مسک کو بھی، کیونکہ ہمارے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ای میل آتی رہتی ہے، اور ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پی ٹی اے نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے خلاف یہ شکایت کی ہے، لیکن ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے کیونکہ ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ اور جو ٹویٹس یہ مینشن کرتے ہیں ادھر ٹویٹر، ایلن مسک یعنی کہ پوسٹ ایکس کو جو کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، وہ سارے ٹویٹ یہی ہوتے ہیں، ہمارے جو جتنی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں گورنمنٹ سے متعلق ہوتی ہیں اس کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، تو لہٰذا ایلن مسک کو ٹیلی گراف کی سٹوری ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایلن مسک کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کی پوسٹ کو بلاک کیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر ہے کہ جنرل عاصم منیر کی حکومت نے، یہ خبر ہے اقوام متحدہ کی، ٹھیک ہے جی، اور اقوام متحدہ کی خبر، اور جنرل عاصم منیر کی حکومت نے 27ویں ترمیم پر میڈیا یا پارلیمنٹ میں کسی بحث کی اجازت نہیں دی، اور جس نے انہیں تاحیات استثناء اور فوج، بحریہ، فضائیہ اور نیوکلیر کمانڈ پر وسیع اختیارات دیے ہیں۔ اب یہ بھی خبر ہے، اور یہ فارن پالیسی کی خبر ہے، اور اس خبر میں یہ ساری کی ساری ایک پوری مفصل رپورٹ ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس میں بحث کی اجازت نہیں دی گئی، میڈیا میں تو تھی نہیں، پارلیمنٹ کو بھی اجازت نہیں دی گئی، اور جس میں تاحیات استثناء دے دیا گیا، تاحیات تا وفات جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی، اور فوج، بحریہ، فضائیہ اور نیوکلیر کمانڈ پر بھی وسیع اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کروائی گئی۔ مطلب 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی ایک جبر کے تحت ہوئی ہے، اور یہ بھی بند کمرے میں ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو معطل کر کے، اسے عضو معطل بنا کے۔ پہلی تو وہ الیکشن چور پارلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا، وہاں پہ بھی بحث نہیں ہونے دی گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی فارن پالیسی میگزین نے کہا ہے کہ اس ترمیم نے جو نیوکلیر کمانڈ کو ختم کیا ہے، تحمل، روک تھام اور علاقائی استحکام کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے، اور مسلح افواج کے کمانڈ کے درجہ بندی کی تنظیم نو کے ذریعے اصلاحات پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے لیے پریشان کن ابہام کو بھی متعارف کرواتی ہیں، جس نے طویل عرصے سے سویلین اور فوجی نگرانی کے تحت ایک نازک کمانڈ اور کنٹرول تعمیر کیا تھا، اور اس کے مضمرات سنگین ہیں۔ اب یہ جو فرد واحد جب فیصلے کرتے ہیں، اب آپ نے ایک ہی شخص کو 3 ٹوپیاں پہنا دیں، اور 3 ٹوپیاں پہنا کے اس کے نیچے فضائیہ کو بھی کر دیا، بحریہ کو بھی کر دیا، بری فوج کو بھی کر دیا، ہماری اسپیشل اسٹریٹجک فورس اس کو بھی کر دیا، ہمارے جوہری ہتھیاروں کو بھی کر دیا، ایک اتھارٹی کے نیچے، ایک بندے کے نیچے۔ پہلے 3 ٹوپیاں پہنائیں، آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی، اور آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی، اس کے نیچے چاروں فورسز ان کو دے دی گئیں، وہ یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ فرد واحد کو اس طریقے سے تمام اختیارات، تمام طاقت ایک ہی شخص کو دینا، یہ نقصان دہ ہے، اور واقعتاً نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ شخص اور ایسے شخص کو جو کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو، اور جو تاحیات تا وفات استثناء بھی لے چکا ہو کہ یہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میں کسی عدالت کو، کسی قانون کو، کسی آئین کو جواب دہ نہیں ہوں، میں شریعت اور جو ہے اسلامی فقہ، اسلامی قانون، اس سے بھی بالا تر ہوں۔ یہ غیر اسلامی، غیر شرعی جو انہوں نے چھوٹ لیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کو فارن پالیسی میگزین نے بھی اس پہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی سٹوری ہے وہ UN نے
27 امینڈمنٹ کو اقوام متحدہ نے بھی جو ہے وہ رد کر دیا ہے، اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں، اور کہ کس طریقے سے ایک پارلیمان کو بائی پاس کر کے، اور پھر یہ کہ اقوام متحدہ نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور لیکن چونکہ معاملہ ہے کہ آپ نے ایک لنچ کیا ہوا ہے اور اس لنچ کی قیمت آپ نے ابھی تک ادا نہیں کی، اس کا معاوضہ ابھی تک آپ نے ادا نہیں کیا، وہ معاوضہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، واشنگٹن والے انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر جناب اس سے بہتر، میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں یہ رسوائیاں ہو رہی ہیں، تو اب روس کے تمام اخبارات نے، تمام میڈیا جو ان کا مین ہے، انہوں نے اس رسوائی کی داستان بیان کر دی ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ترکمانستان میں ہوئی ہے، اور جو گروپ فوٹو ہے اس میں نظر ہی نہیں آ رہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں کہاں، پچھلی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے ان کو، اور فرنٹ کے بجائے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ترکمانستان میں، جو عالمی امن کانفرنس میں گئے تھے، وہ سب کے لیے وہ اصل میں پاکستان کی تضحیک ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کی بے توقیری ہوئی ہے جب آپ ایسے اشخاص کو، ایسے رہنماؤں کو، ایسے لوگوں کو ملک کی کمان دیں گے جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، اور جو اردلی سرکار ہوگی تو پھر دنیا بھی، جن کی عزت ملک میں نہیں ہے ان کی عزت باہر بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہوا ہے۔ اور جب آپ اپنے دوستوں کو، ان ممالک کو جو آپ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں آپ کو، لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کر آپ کسی دوسرے کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور ان کی عزت کو دھتکاریں گے، تو پھر یہی ہوتا ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں بڑا شور مچایا گیا تھا۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر، اور وہ ہے اب یہ ساری صورتحال میں کچھ اور معاملات بھی ہیں، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن سے تنازع شروع ہوا تھا وہ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن جو انہوں نے نہیں کیا اور مزید اس میں مشکلات کھڑی کر دی ہیں، گو کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، گو کہ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن یہ کل بھی غیر قانونی، غیر آئینی تھا، اور یہ کسی قانونی اتھارٹی کے بغیر، کسی قانون کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا ہے، کسی آئین کے بغیر ہوا ہے، یہ کل کو چیلنج ہونا ہے، اور یہ جو کچھ مزے لوٹ رہے ہیں آج، ان کا محاسبہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ ہر چیز کو آج کل وہ جنرل فیض حمید کو ان کے پاس ہے، اور ان کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ سزا ہے، فیصلہ کدھر ہے، فیصلہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق کے سپرد کر دیں تاکہ وہ آگے اپیل کریں اور جو اگلا پروسیس ہے وہ شروع کریں، اور ابھی آپ فیصلہ نہیں دے رہے، اور وہ فیصلہ کس نے لکھا، کہاں سے آیا، وہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اب آپ نے چونکہ پہلی ڈیمانڈ اور پہلی خواہش جناب جاتی عمرہ والوں کی پوری کر دی ہے کہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، اور وہ پوری کر دی آپ نے۔ جنرل فیض حمید ISI کے سابق سربراہ کو، یوں کہنا چاہیے کہ ISI کے سابق سربراہ کو آپ نے سزا سنا دی، جیل میں ڈال دیا، لیکن اب وہ انہوں نے جو جاتی عمرہ اور نون لیگ اور آل شریف ہیں، وہ اب آپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، گریبان پکڑ کے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جناب کدھر، صرف فیض حمید، وہ بھائی ہم تو فیض حمید تو کچھ بھی نہیں ہے، فیض حمید نہیں، باقی سب کو بھی لٹکائیں، پورے پاکستان کو لٹکا دیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اور رکاوٹوں کو دور کر دیں، وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور گریبان صرف پکڑیں گے نہیں، گریبان پکڑ کے آپ کو جھنجھوڑیں گے اور آپ کو رسوا کریں گے سرے بازار۔ اس وقت کا انتظار کریں، رسوائیاں شروع ہو چکی ہیں، ویسے باقاعدہ طور پہ آپ کی رسوائیاں ان کے ہاتھوں پہ شروع ہو چکی ہیں۔ ایک لیڈر، ایک وزیر آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، ایک ماؤتھ پیس، دوسرا ماؤتھ پیس، تیسرا ماؤتھ پیس، ایک غیر سرکاری ترجمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ سارا آپ سب کو ذلیل کر رہا ہے۔ ابھی انتظار کریں۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کو فیل تو ہو ہی جاتا ہے، اور اس لیے اب کیا ہو رہا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کی اس وقت تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور وہ آ رہی ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ، اور سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہیں، اور وہاں پہ جناب فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تاحیات استثناء کہ وہ
بلاول بھٹو کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ان کو بلاول بھٹو سندھی اجرک پہنا رہے ہیں، اور ایک ہے تحفہ دے رہے ہیں، اور دوسرا ہے اجرک پہن کے، اور جناب بھٹو صاحب سول کپڑوں میں جنرل صاحب ہیں وہ تصویر بنوا رہے ہیں. ایک تصویر ہے خوبصورت اینک لگائی ہوئی ہے حافظ صاحب نے، اور بلاول بھٹو اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب مکہ لہرا رہے ہیں دونوں. اب یہ جو تصویریں ہیں یہ بڑی میننگ فل ہیں، تصویریں بولتی ہیں، اور جب تصویریں بولتی ہیں تو ایک میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ میسج یہ بلاول بھٹو کے ساتھ تصویریں، اور وہ بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور وہ بھی مسکراتے مسکراتے، اور وہ بھی سندھی اجرک پہنائی جا رہی ہے اور حافظ صاحب پہن رہے ہیں. تو یہ تصویریں جو ہیں یہ ہمارے جناب آل شریف کے لیے، جناب نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، مریم نواز صاحبہ کے لیے، ان سب کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، اور ان کے لیے بہت زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج یہ ان کے لیے ہے کہ جناب والا آپ نہیں تو پھر آپ نے ہمیں رسوا کیا، تو لہٰذا ہماری منزل اور بھی ہو سکتی ہے. اب بلاول بھٹو کے ساتھ تصویروں کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مقصد بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی سمپل ہے، کیونکہ وہی بات کہ اب اگلا جو باری ہے ایک اور امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں، اور ایک اور ترمیم، ایک اور امینڈمنٹ، اور اس میں اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پارلیمان کو عضو معطل بنانا چاہتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی عضو معطل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو بھی فارغ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی سارا زہر مہر نکال کے، اور وہ لے جانا چاہتے ہیں اختیارات وفاقی آئینی عدالت کی طرف. تو ایک بات NFC ایوارڈ، NFC کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. سندھ کے 3-4 صوبے بنانا چاہتے ہیں، پنجاب کا پتہ نہیں کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا کو توڑنا چاہتے ہیں، 3-4 صوبے اس کے بنانا چاہتے ہیں. تو مختلف قسم کے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انسان سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کی اپنی چمڑی اور دمڑی بچا سکتا ہوں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ کر کس لیے رہے ہیں؟ یہ ریفارمز اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو کوئی بہت زیادہ احساس ہے اور درد ہے، درد جاگا ہے، نہیں درد نہیں جاگا. یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان، PTI، اپوزیشن اور پاکستان کے عوام ان کو کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور یہ سارے کا سارا سسٹم جو اس وقت قائم ہے جعلی، اور اس سسٹم کو کیسے تسلط اس پہ برقرار رکھا جائے. صرف اتنا ہے مسئلہ، اور اس کے لیے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں. اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں مضبوط ہے. ابھی تک ان کے پاس فارم 47 نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کو بھی اس کو بھی حصے بکھرے کرنے ہیں، اور اس کی طاقت کو بھی کم کرنا ہے، اس کو اندرون سندھ تک لے کے جانا ہے. کوئی 2-4 ڈویژن ان کو دے دیں گے، 4-5 ضلع، یوں سمجھ لیں 5-7 ضلع ان کو دے دیں گے. کراچی، حیدرآباد ایک سائڈ پہ علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے گا، کوئی اور صوبہ بنا دیا جائے گا، 3-4 صوبے بنا کے وہاں سے پیپلز پارٹی کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے گا، اور اس کا اقتدار بھی. اسی طریقے سے اب پنجاب کی جو ہیں گڑیا رانی، ان کے لیے کیا کرنا ہے، ملکہ عالیہ کے لیے، اس کا ابھی تک سامنے نہیں آ رہا جہاں زیادہ ضرورت ہے. تو یا تو یہ سب کچھ اس لیے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو راضی کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کو جب راضی کرنا ہے تو پھر نون لیگ کو فارغ کرنا پڑے گا، اور اگلی باری پھر پیپلز پارٹی کو دینی پڑے گی، اور بلاول بھٹو صاحب کو دینی پڑے گی، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور مریم صاحبہ کو بھی پھر ہو سکتا ہے پنجاب سے خدا حافظ کہنا پڑے، اور ان کو بھی سورج ان کا بھی غروب ہو جائے، کیونکہ وہ تو پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، اور پرائم منسٹر بھی بننا چاہتی ہیں، اور زور زبردستی بننا چاہتی ہیں، اور دھمکیاں دے کر بننا چاہتی ہیں بلیک میلنگ کے ذریعے، اور ہر طرح کی سیاسی بلیک میلنگ جو ہو رہی ہے. ابھی جو آپ دیکھ لیں جنرل فیض کے سلسلے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو مٹی پلیت کی جا رہی ہے، وہ نام فیض حمید کا لیا جا رہا ہے، سنایا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو سنایا جا رہا ہے، جنرل عاصم ملک کو سنایا جا رہا ہے، جنرل فیصل نصیر کو سنا رہے ہیں، جنرل واجد عزیز کو سنا رہے ہیں.
ان لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور جو اس کے نیچے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں، یہ صرف جنرل فیض نہیں، کل کو ہم آپ کا بھی گریبان پکڑیں گے، آپ کو بھی ذلیل کریں گے، آپ کو بھی گندا کریں گے، کیونکہ ہم گندا کرنے کے ماہر ہیں، ہم ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو یہ جو چل رہا ہے اس کے لیے بلاول بھٹو کے ساتھ جو تصویریں ہیں وہ پیغام ہیں جناب نواز شریف صاحب کے لیے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کے لیے، اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے۔ ان کے لیے ایک بڑا کھلا ڈلا پیغام ہے کہ جناب ہمارے پاس بھی ایک در بند تو کئی در کھلے، آپ نے نوٹیفیکیشن میں ہمیں رسوا کیا اور ہماری رسوائیوں کا سبب آپ نے پیدا کیا، بھائی کو بحرین بھیج دیا، بحرین سے برطانیہ بھیج دیا، اور پھر ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اور پھر ہمیں گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ فیض حمید کو سزا سنائیں، پھر ہم نے سزا سنا دی، اور اب ہمیں گن پوائنٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ اب جنرل باجوہ کو پکڑیں، اب ججز کو پکڑیں، اب ساروں کو پکڑیں، تو کل کو پھر ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال فی الوقت۔ اتنا ہی پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مقافات عمل ہے، اور یہ مقافات عمل رکتا نہیں ہے، اور اس کی گرفت میں یہ سارے آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔